سبق نمبر 8 مشق۔ الفاظ کے معنی۔ دیے گئے الفاظ کے معنی جانیں۔ الفاظ معنی: اکثریت، کثرت، قطعی، یقینی، گنجائش، جگہ، سدباب، قطعی ممانعت، تنقید، تبصرہ، نکتہ چینی، تکریم، عزت، مخلص، خالص، سچا، تنازع، جھگڑا، فساد، اختلاف، خلاف ہونا، واسطہ، تعلق، حمایت، طرفداری، فریب، دھوکہ، اپنائیت، یگانک، مرحوم، محروم، باعث رکھا گیا، تصادم، باہمی ٹکرانا، اکابرین، بڑے لوگ، عمدہ، اچھی، حقانیت، سچائی۔ آپ کیا سمجھے؟ سوال نمبر 2 سبق کے مطابق درست جواب پر گڈ کا نشان لگائیں۔ دوسروں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ کے لیے متن میں الفاظ استعمال ہوا ہیں۔ اقلیتیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہودیوں کے تنازع کا فیصلہ کس مقدس کتاب کی روشنی میں سنایا؟ توراۃ مقدس۔ سدباب کرنے سے کیا مراد ہے؟ راستہ بند کرنا۔ سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے دنیا کو بنا دیا ہے گلوبل ولیج۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں خطبہ دیا۔ 1947۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ باہمی ہم آہنگی، پیار اور محبت سے بستے ہیں۔ مذہبی اقلیتوں سے وابستہ لوگ اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور رسوم و رواج ادا کرتے ہیں۔ مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنے میں اہم کردار پاکستان کی مسلم اکثریت کا ہے۔ پاکستان کی اقلیتیں بھی دل و جان سے مسلم اکثریت سے شیر و شکر ہیں۔ مذہبی عقائد اور بنیادی حقوق کے حوالے سے اسلام نے باہمی رواداری اور احترام پر زور دیا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب دیں۔ مذہبی ہم آہنگی سے کیا مراد ہے؟ مذہبی ہم آہنگی سے مراد اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لیے نیک جذبات رکھنا۔ مختلف اقوام عالم کے درمیان مذہبی ہم آہنگی نہ ہونے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ مذہبی ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب دنیا میں بسنے والی مختلف اقوام کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، نفرت اور عداوت بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان میں کون کون سی اقلیتیں آباد ہیں؟ پاکستان میں مسلم اکثریت کے ساتھ ساتھ مذہبی اقلیتیں بھی آباد ہیں۔ ان میں بڑی تعداد ہندو، مسیحی اور سکھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہے۔ مذہبی اختلافات کے سدباب کے لیے کون سا اصول بتایا گیا ہے؟ مذہبی اختلافات کے سدباب کے لیے قرآن مجید میں سنہری اصول بتایا گیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس اصول کے مطابق تمام اختلافات کو ختم کرنے کی درس دی گئی ہے۔ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اکثریت میں ہونے کی وجہ سے مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اقلیتوں کے مذہبی جذبات کا احترام کریں اور انہیں مخلص پاکستانی سمجھیں۔ سنیں اور بولیں۔ سوال نمبر 5 ذرائع ابلاغ میں معاشرتی اور سماجی حوالوں سے پیش کیے گئے مختلف پروگرام اور فیچرز وغیرہ سن کر ان پر تبصرہ کریں۔ سوال نمبر 6 سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات میں آپس میں بات چیت کریں۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 7 دیے گئے سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے الفاظ بنائیں۔ سابقے: اہل وطن، اہل علم، اہل زباں۔ نیک: نیک بخت، نیک نام، نیک دل۔ ہم سفر، ہم جماعت، ہم شکل۔ ان پڑھ، ان گنت، انمول۔ لاحقے: پسند، نفاست پسند، صلح پسند، ترقی پسند۔ مند: ضرورت مند، عقل مند، دولت مند۔ ناک: خوفناک، دردناک، خطرناک۔ دان: نمکدان، روشن دان، قلم دان۔ آؤ پڑھیں۔ سوال نمبر 8
دی گئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ آؤ لکھیں۔ سوال نمبر 9، سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ سوال نمبر 10، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا کے عنوان پر 250 کے الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیں۔ سرگرمیاں۔ سوال نمبر 11، پاکستان میں شہرت پانے والے کسی ایک غیر مسلم کے بارے میں انٹرنیٹ، کتابوں یا رسائل اور اجراء سے معلومات جمع کر کے ان کارناموں اور تصویروں سے مزین ایک کتابچہ تیار کریں۔ سوال نمبر 12، پوری دنیا میں پائے جانے والوں کون سے 5 مذاہب کے نام لکھیں۔ برائے اساتذہ، سبق پڑھانے سے قبل سوچ کر بتائیں کا سوال طلباء سے پوچھیں تاکہ وہ پڑھانے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو سکیں۔ مزید جاننے میں دیے گئی معلومات بھی طلباء کو سبق پڑھنے سے قبل دیں۔ طلباء سے سبق خوانی درست تلفظ اور روانی سے کروائیں۔ مشکل الفاظ کا درست تلفظ اور معنی بتائیں۔ ٹھہریں اور بتائیں کے تحت دیے گئے سوالات پڑھنے کے لیے دوران طلباء سے پوچھیں تاکہ سبق کے متعلق طلباء کے فہم کا جائزہ لیا جا سکے۔ طلباء کے سبق کا خلاصہ لکھنے میں مدد کریں۔ سرگرمیاں حل کرنے میں طلباء کو مدد فراہم کریں۔ امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔